الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے شان اہل بیت کرام، قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات دی روشنی دے نال. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک اہل بیت اطہار انہوں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شان اور عزت دے نال نوازیا ہے. امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام دے نواسے بھی نے، آقا علیہ السلام دے بیٹے بھی نے، آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے وچوں بھی نے، آپ دے اہل بیعت دے وچوں بھی نے، اور آقا علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے لخت جگر بھی نے. اہل بیت دا لفظی معنی تے ہوندا ہے گھر والے. گھر والیاں دی اگر تشریح کیتی جاوے تو گھر والیاں دے وچ بہت سارے افراد ہوندے نے کہ جڑے شامل ہوندے نے. مثال دے طور تے کہ اگر اسی کسی بھی انسان ویکھیے کہ اس دے گھر والے کون نے تو گھر والیاں دے وچ سب تو پہلے اس دے والدین آندے نے. جس گھر دے وچ ماں باپ نہ ہون وہ گھر نہیں ہوندا. تو گھر والا جو گھر ہے گھر بنتا ہی والدین دے نال ہے. تو
ثابت ہویا کہ جڑے والدین نے وہ بھی اہل بیت دے وچ شامل نے۔ تو اتھوں انہاں لوگاں نوں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جڑے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین دے متعلق غلط عقائد اور غلط نظریات رکھتے اور انہوں نے بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں دے ایمان تے بھی شبہ دا ازالہ کرتے ہیں۔ تو جدوں کہ اہل بیت خالق کائنات نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے حبیب تواڈے گھر والیاں دے کولوں ہر قسم دی رجس نو دور کر دے اور انہوں نے پاک کر دے۔ تو گھر بنتا ہی ادو ہے کہ جدو والدین ہون گے، تو والدین بھی گھر والیاں دے وچ شامل نے۔ اس تو بعد بہن بھائی جڑے ہوندے نے وہ بھی گھر والیاں دے وچ شامل نے۔ اس تو بعد انسان دی جڑی اولاد ہے وہ بھی گھر والیاں دے وچ شامل ہے، اور جڑے بیوی ہوندی ہے وہ بھی گھر والیاں دے وچ شامل ہوندی ہے۔ اور وہ لوگ جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات دے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں یا غلط سوچ رکھتے ہیں اور انہاں دے تان زنی کرتے ہیں، الفاظ درازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، انہوں نے یہ سوچنا چاہیے کہ اسی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات دا احترام نہیں کریں گے، انہاں دی عزت نہیں کریں گے، تو پھر اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حبدار ہون دا دعویٰ کیویں کر سکنے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی انسان ہے دنیا دے عام جا انسان ہے، سادہ جا، اس دی بیوی نو اگر کوئی گالی دے اور اس نو آکھے کہ تو مینوں بڑا پیارا ہے، تو کبھی بھی نہیں تسلیم کرے گا، کہ اس نے کہنا ہے کہ اگر میں تینوں محبوب ہاں تو پھر میری بیوی دے نال تینوں عداوت کیوں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات دی مثال عام رشتیاں دے نال تو دتی نہیں جا سکتی، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی جڑا ہے تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے، اور انہاں دے جڑے ازواج مطہرات نے وہ تہاڈیاں ماواں نے، جنہاں نو اللہ دے قرآن نے ساڈیاں ماواں کیا ہے۔ اگر ان کوئی بندہ اپنی ماں تے اعتراض کرے، اپنی ماں دا احترام نہ کرے اور اس دے ادب دا، اس دے احترام دا خیال نہ کرے، تو کیسا بچہ ہے؟ اس بچے نو کوئی اچھا بچہ نہیں آکھے گا کہ جڑا اپنی ماں دا ہی نافرمان ہوئے یا اپنی ماں دی عزت اور احترام نہ کرتا ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے ازواج مطہرات نے وہ ساڈیاں ماواں نے، تو سانو اپنیاں ماواں تو ود کے انہاں دا احترام کرنا چاہیے، اور انہاں دی جڑی عزت اور شان ہے وہ ساڈیاں ماواں تو کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے اہل بیت نے انہاں دے وچ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی شامل نے، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی شامل نے، کیونکہ اہل بیت وچ اولاد بھی آندی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حسنین کریمین بھی شامل نے۔ تو سانو اساں ایک گھر والے دا احترام کرنا ہے، دوسرے دا نہیں کرنا، اے ساڈے کول نہیں ہے، بلکہ اساں جو اہل سنت والجماعت ہاں، اساں ایسے لوگ ہاں جڑے سارے گھر والیاں دا احترام کرنے ہاں۔ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا احترام نہیں کرے گا، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دا احترام نہیں کرے گا، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ویر علی دا احترام نہیں کرے گا، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات دا احترام نہیں کرے گا، کوئی حسنین کریمین دا احترام نہیں کرے گا، کسے نو مان لے گا، کسے نو چھڑ دے گا، کسے دی عزت کرے گا، کسے دی نہیں کرے گا۔ اساں الحمدللہ او ہاں جڑے ساریاں دی عزت کرنے ہاں، اور حق جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ سب نو مننا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نو مان لیا، اپنی مرضی تو چلنی ہی نہیں۔ اسلام دا معنی ہوتا ہے سار تسلیم خم کر دینا، مان لینا، جھک جانا، تسلیم کر لینا۔ جدو اساں ایک حکم نو تسلیم کر لیا ہے
تو پھر اسی پورے اسلام نو تسلیم کران گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گل کہ کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں مسلمان ہاں، میں کلمہ پڑھیا ہے اور میں آقا علیہ السلام دے اوپر اسلام لایا ہاں، مسلمان ہو گیا ہے، وہ آکھے کہ میں نماز نہیں پڑھنی، میں روزہ رکھ لاں گا، یا میں روزہ نہیں رکھدا میں نماز پڑھ لاں گا، یا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرنی میں حج کر لاں گا۔ یعنی کہ ایک گل نو من لوے، دوسری چھڑ دے، تیسری نو من لوے، چوتھی چھڑ دے، انہوں کوئی بندہ مسلمان نہیں آکھے گا۔ مسلمان ادو ہی بنے گا جدو ساریاں گلاں نو منے گا۔ تو اس واسطے اگر اسی یہ دعویٰ کرنے ہاں کہ اسی آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے نال پیار کرنے ہاں، تو پھر سانو ساریاں دا احترام کرنا پائے گا، ساریاں دے نال محبت کرنی پائے گی۔ ہاں جس دا جو درجہ ہے اسی اس دا او ہی درجہ مننا گے، نہ اسی کسے دا درجہ اپنی طرف ودا سکنے ہاں، نہ اسی کسے دا گھٹا سکنے ہاں۔ ساڈے بڑھان دے نال کسے دا درجہ بڑھ نہیں جانا، ساڈے گھٹان دے نال کسے دا درجہ گھٹ نہیں جانا۔ لیکن اگر اسی ایسا عقیدہ کران گے تو ساڈا اپنا ایمان ضائع ہوئے گا۔ اس واسطے اسی پھر جس دا جو مقام ہے اسی او ہی مننے ہاں، او ہی مننا چاہیے اور اندے وچ ہی نجات ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دی جو شان ہے اس وچ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ 3 آیات بیان فرمائیاں نے۔ ویسے تو بہت ساری آیات نے، آقا علیہ السلام دی پورا قرآن پاک نعت ہے، آقا علیہ السلام دی قرآن پاک دے ہر لفظ دے وچوں، ہر حرف دے وچوں آقا علیہ السلام دی شان ظاہر ہوندی ہے۔ لیکن یہ 3 آیات ایسیاں نے جہڑیاں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت دی شان دے وچ بیان فرمائیاں نے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت نو آیت تطہیر آکھیا جاندا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تاں یہ چاہتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تواڈے تو ہر ناپاکی نو دور فرما دے اور تانوں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ انما جڑا لفظ ہے جس تو یہ گل شروع ہو رہی ہے، آیت شروع ہو رہی ہے، اس نو کلمہ حصر آکھیا جاندا ہے۔ اور حصر جڑا ہے یہ حصار دے وچوں ہے، جس طرح کہ عام لوگ حصار کرتے ہیں، ایک حد بندی کر لیندے نے۔ تو یہ جڑا کلمہ ہے یہ لفظ ادوں استعمال ہوتا ہے عربی زبان دے وچ کہ جدوں کسی چیز دا اللہ تعالیٰ نے اس دی حد بندی مقرر کر دیتی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بیان فرما کے اہل بیت اطہار اور جڑے دوسرے لوگ نے انہاں دے درمیان ایک حد بندی قائم فرما دیتی ہے کہ جڑے عام دوسرے لوگ نے انہاں دی شان اور ہے، انہاں دا مقام اور ہے، لیکن جو اہل بیت کرام نے انہاں دی شان، احترام اور مقام اور ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا جدوں لفظ انما رکھ دیتا تو اس دے وچ حد بندی ہو گئی ہے، اور جس جگہ تے کوئی بھی حد بندی ہو جاوے اس دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے سائڈ تہاڈی، آ سائڈ ساڈی، جڑے ادھر والے نے ادھر نہیں جا سکتے، جڑے ادھرلے نے وہ ادھر نہیں آ سکتے۔ یعنی کہ جڑے اساں عام لوگ نے وہ اہل بیت دی شان نو چھو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جو شان عطا فرمائی ہے اس نو کوئی پا نہیں سکتا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کلمے دے وچ جو رکھی ہے وہ پاکی اور ناپاکی دے درمیان ہے۔ ایک پاکی ہے، ایک ناپاکی ہے، اور اہل بیت نو اللہ نے پاک کیتا ہے۔ نجاست، رجس، ناپاکی نو اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ تے رکھ دیتا ہے، طہارت نو، پاکیزگی نو، اہل بیت کرام نو اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ تے رکھ دیتا ہے۔ اب جڑے اہل بیت کرام نے انہاں دے قریب کبھی بھی نجاست نہیں جا سکتی، انہاں دے قریب کبھی بھی ناپاکی نہیں جا سکتی۔ یہ جڑا رجس ہے، رجس لفظ ویسے تو اسی اس نو کہنے ہاں
کہ یہ رجس جڑا ہے اس تو مراد ناپاکی ہے، لیکن رجس دیاں آگے کئی قسماں نے جہڑیاں میں اگے جا کے تمہیں عرض کرنا وا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوڑے تو ہر وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہ اللہ تعالیٰ دوڑے کو رجس نو دور کرنا چاہتا ہے اور دونوں پاکیزگی دے قریب لے کے جا رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ چونکہ میں ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ دا جڑا ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جدوں ارادہ کر لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہن کرنا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا نہ ہوئے ان کا ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہی کسی چیز دے ہون دا سبب ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا کہ اللہ تعالیٰ جدوں کسی بھی کام دا ارادہ کر لینا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے، یعنی کہ ارادے تو بعد پھر کوئی دیر نہیں ہوتی۔ ارادہ جب تک خالق نہیں فرمائے گا تب تک کوئی کام نہیں ہوئے گا، کوئی چیز نہیں بنے گی، لیکن جدوں اللہ نے ارادہ فرما لیا ارادے تو بعد خالق نے کہنا ہے ہو جا، اس نے ہو جانا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت نو پاک کرنا ہے تو مطلب اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ فرما کے اس نے ترک کر دیتا ہے یا پھر اس دے وچ کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاوے گی یا اللہ تعالیٰ اس دے وچ کوئی دیر کرے گا۔ خالق کائنات نے کوئی دیر نہیں کی تھی، فرمایا کہ چونکہ میں چاہنا وا۔ ہر کسی دی ایک اپنی چاہت ہے اور جیڑی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نیک نامی ہے، اس نو کون نہیں چاہتا۔ عام دنیا دے ایک بندے دا اچھا لباس نہ ہوئے، اس دے کولوں بو آ رہی ہوئے تو اس دے کول بیٹھن تے دل نہیں کرتا، ہاتھ صاف نہ ہوئے تو سلام لین تے دل نہیں کرتا، منہ وچ سمیل آ رہی ہوئے ان دے نیڑے ہو کے اس کی گل سنن تے دل نہیں کرتا، بدبو آ رہی ہوئے اس دے کول بیٹھن تے دل نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ دے محبوب دے گھر والے نے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پاک کرنا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خالق کائنات نے ارادہ کر لیا پھر اس نے دیر کرے گا۔ خالق کائنات نے فوراً انہوں نے پاک کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جدو ارادہ کر لوے تو اللہ تعالیٰ اس وچ دیر نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ دی شان یہ ہے کہ وہ جدوں کسی تے مہربان ہو جائے پھر مہربانی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نو روک کے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نو روک کے نہیں رکھتا کہ میں اس نو عطا کرنا ہے لیکن میں روکی رکھا، جدوں اس کا ارادہ بن گیا میں اس نو عطا کرنا ہے اس نے کر دینا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے، رجس دے کولوں نجاست دے کولوں خالق کائنات نے انہوں نے پاک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر کوئی یہ آکھدا ہے کہ میں پاک ہو جاواں، یعنی کہ ہر انسان دی خواہش ہے کہ اس کا اچھا لباس ہوئے، اس کا اچھا پہنن ہوئے، لوگ اس کے کول بیٹھن، لوگ اس کے نال گفتگو کرن اور اچھی محفل ہوئے، پاکیزگی ہوئے، طہارت ہوئے، صفائی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ دے جڑے محبوب نے انہاں دی جڑی اہل بیت ہے وہ خود پاکیزگی نو کنا چاہتے ہون گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں انہوں نے پاک کراں، پھر اللہ تعالیٰ دی چاہت تو باکمال ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے، جدوں انہوں نے پاک کیتا ہے وہ پاک ہو گئے نے، لہذا ہون ناپاکی انہوں دے قریب نہیں جا سکتی، نجاست انہوں دے نزدیک نہیں جا سکتی، اور خاص کر کے جو رجس ہے وہ انہوں دے قریب نہیں جا سکتی۔ اب جڑا رجس ہے، رجس وچ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں جڑیاں نے وہ شامل نے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ کچھ ایسیاں چیزاں بیان فرمائیاں نے کہ جنہاں نو رجس آکھیا جاندا ہے، کہ خالق کائنات نے فرمایا نا کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہ اللہ تعالیٰ دوڑے کولو رجس نو دور کرنا چاہتا ہے۔ اسی صرف یہی معنی کرنے ہاں کہ رجس دا معنی ہے نجاست یا ناپاکی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید دے وچ رجس دے کئی معنی بیان کیتے گئے نے کہ اب جیڑی چیز رجس دے وچ آوے گی اہل بیت دے قریب وہ نہیں جا سکتی۔ اور
اہل بیت ان دے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ نے انہوں نے دور کر دیتا ہے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ شراب، جوا اور بت اور جڑے فال نکالن والے تیر ہوندے نے، یہ ساریاں چیزیاں رجس نے۔ سب تو پہلے شراب، جوا، بت اور فال نکالنا، فرمایا کہ یہ جڑیاں چیزاں نے یہ رجس نے۔ جڑے اہل بیت نے کبھی شراب دے قریب نہیں جا سکتے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام تے بار بار انہوں نے یہ اعتراض کرتے سن کہ آپ نے فرمایا کہ جو یزید ہے وہ فاسق اور فاجر ہے، شرابی ہے، وہ شراب پیندا ہے، لہذا میں شرابی دی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اگو یہ کیا سی کہ تسی بھی تو شراب پیندے جے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یزید شراب نہیں پیندا، تساں شراب پیندے ہو۔ تو میں جانو اس واسطے قرآن پاک دے وچوں دلیل دے رہا ہاں کہ اگر تانوں یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شراب پیتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں پی سکتے، قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں پی سکتے، کیونکہ اللہ نے انہوں نے دور کر دیتا ہے۔ جدو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اہل بیت کو رجس نو دور کیتا ہے، رجس وچ سب تو پہلی چیز ہی شراب ہے۔ جس جنہ چیزاں تو 14 چیزاں نے ٹوٹل جنہاں نو رجس آکھیا جاتا ہے، جنہاں دا قرآن پاک کے ذکر آیا ہے، تو سب تو پہلی جڑی چیز ہے وہ شراب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دور کر دیتا ہے۔ اب جیڑا آکھے کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ منہا دے قریب گئے نے، تو پھر ان دا قرآن تے ایمان تو نہ رہ گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو یزید دی بیعت نہیں کیتی، بیعت نہ کرن دا سب تو بڑا جو سبب ہے وہ اے ہی ہے کہ امام حسین پاک نے یزید پلیت ہے، پاک کبھی پلیت دی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے امام حسین علیہ السلام دی۔ اور اس تو بعد جوا ہے، جوا کھیلنا یہ بھی رجس ہے، اور بتاں دے قریب جانا یہ بھی رجس ہے جس نو شرک اسی کہنے ہاں۔ اور اس تو بعد کچھ لوگ ہوندے جڑے فالا نکالتے ہیں، طوطا رکھ کے کوئی بیٹھا ہے، کوئی تیر رکھ کے بیٹھا ہے، تو یہ جڑیاں یہ فالا نکالنیاں نے، یہ بھی جڑی چیز ہے اسلام دے وچ جائز نہیں ہے۔ اسلام دے وچ استخارہ ہے جو کہ سنت ہے۔ تو یہ چیزاں تانوں اس واسطے دس رہا ہاں کہ اسی بھی دعویٰ کرنے ہاں کہ اسی بھی حسینی ہاں، اسی بھی امام حسین علیہ السلام دے منن والے ہاں۔ تو اگر اسی امام حسین پاک نو مننے ہاں تو انہاں چیزاں دے نیڑے جانا ساڈا بھی کام کوئی نہیں۔ اگر اسی واقعی امام حسین علیہ السلام دی اتباع انہاں دے رستے نو اپنان والے ہاں، پھر انہاں چیزاں دا ساڈے نال بھی کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور اگر کسی دا کوئی تعلق ہوئے اس نو سوچنا چاہیے ہے کہ میرا ایمان کس مقام تے کھڑا ہے اور میں کس مقام تے کھڑا ہاں، اور میں دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہاں۔ تو خالق کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ جڑے لوگ ایمان نہیں لاندے انہاں دے اوپر رجس ڈال دیندا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں جو رجس ہے اس مراد بد عقیدگی لکھیا گیا ہے۔ کچھ لوگ نے جنہاں دا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، جو بد عقیدگی ہے وہ بھی رجس ہے۔ تو ساڈا جڑا عقیدہ ہے، ساڈا جڑا ایمان ہے، اس دا صاف ستھرا ہونا بھی اے پاکیزگی اور طہارت ہے، اور اے اہل بیت دی شان ہے کہ وہ کدے بد عقیدہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جڑے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نو کہندے نے کہ انہوں نے جی یزید دے خلاف خروج کر کے چنگا نہیں کیتا، یعنی کہ جدو ساریاں نے بیعت کر لئی ایک انوکھے طریقے دے نال قرآن پاک دے وچوں امام حسین علیہ السلام دی شان ہے جو تساں سن رہے ہو، اور یہ ساڈے واسطے کہ اسی انہاں چیزاں تو بچنا ہے۔ وہ لوگ کہندے نے کہ جدو ساریاں نے بیعت کر لئی، صرف ابتدا دے وچ 5 بندے سن جنہاں نے بیعت یزید دی نہ کیتی، بعد دے وچ ایک بندہ فوت ہو گیا، 4 رہ گئے، 4 دے وچوں بھی بعد دے وچ پھر 2 نے کر لئی،
اور 2 رہ گئے. اب وہ کہتے ہیں جو سارے نے جو کر لی تو یہ بھی 2 بھی کر لیں. دوسرے دی شان اپنی ہے, دوسرے دا مقام اپنا ہے. امام حسین علیہ السلام دا مقام اپنا ہے. امام حسین علیہ السلام دی شان ہی نہیں کہ وہ جا کے یزید دی بیعت کرن. یزید دے کول کوئی اتھارٹی نہیں, اس دا کوئی مقام ہی نہیں کہ جا کے اس دی بیعت کیتی جاوے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جو یزید ہے وہ بد عقیدہ ہو گیا ہے. یزید بد عقیدہ ہو گیا ہے. کس طرح؟ اس نو ہر کتاب والے لکھیا ہے کہ جدوں امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک یزید دے سامنے جا کے پیش کیتا گیا تو اس نے کیا کہ آج میں اپنے وڈیاں دا بدلہ لے لیا ہے. وہ وڈے کہڑے سن؟ جڑے جنگ بدر دے وچ آقا علیہ السلام دے خلاف لڑتے ہوئے جہنم واصل ہو گئے سن. اس نے کہا کہ جڑے میرے ادوں بدر دے وچ ساڈے بڑھ کے مرے سن میں انہاں دا بدلہ لے لیا ہے. اب تسی یہ ویکھو کہ اگر اسی یہ نہ بھی کہیے کہ یزید کافر ہو گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یزید بد عقیدہ ضرور سی. اب جڑی بد عقیدگی ہے اور اہل بیت نے انہاں دا آپس وچ کوئی جوڑ نہیں. جتھے اہل بیت ہون گے اوتھے بد عقیدگی نہیں آ سکتی. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام جڑے نے وہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتے. جڑے لوگ کہندے نے کہ امام حسین پاک نہیں نکلنا چاہیے سی, خروج کیتا ہے, یہ نہ کر دے, انہاں نو اس طرح نہیں کرنا چاہیے سی, انہاں لوگاں دی سوچ غلط ہو سکتی ہے, میرا امام غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو بد عقیدگی ہے وہ ساڈے رنگیاں وچ آ سکتی ہے, یزید دے وچ آ سکتی ہے, امام حسین دے وچ نہیں آ سکتی. اور اہل بیت پاک نے بد عقیدگی تو دور نے اب امام حسین علیہ السلام کیویں جا کے یزید دی بیعت کر لیندے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام پاک نے اور انہاں دا جڑا عقیدہ ہے وہ سب تو افضل ہے اور سب تو اعلیٰ ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا الا ان یکونا میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس. خالق کائنات نے فرمایا کہ جڑا مردار ہے, مردار جڑا جانور بغیر ذبح کیتے مر جائے کسی وجہ دے نال بھی اس نو مردار آکھیا جاندہ ہے. اور جڑا اسی جانور ذبح کرنے اور اس دا خون نکلدا ہے وہ خون, اور خنزیر دا جڑا گوشت ہے یا خنزیر ہے وہ رجس نے. مردار بھی رجس ہے, رگاں دا جڑا خون ہے وہ بھی رجس ہے, اور جڑا خنزیر ہے وہ بھی رجس ہے. کہ یہ چیزاں ناپاک نے, یہ چیزاں جڑیاں نے یہ رجس نے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزاں اپنے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت دے کولوں دور کر دیتیاں نے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے وہ چیزاں بیان فرمائیاں نے جڑیاں ساڈے اوپر حرام نے. خلق کائنات نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے اوپر مردار بھی حرام قرار دے دیتا ہے, تواڈے اوپر جڑا خون ہے وہ بھی حرام ہے. اسی جانور ذبح کر لیا خون پھر بھی اسی نہیں اس کو استعمال کر سکتے, اور اسی طرح جڑا خنزیر ہے وہ بھی حرام ہے. اور یہ جڑیاں چیزاں نے یہ رجس میں شامل نے, یعنی کہ اہل بیت کرام جڑے آقا علیہ السلام دے آل پاک نے وہ کبھی بھی انہاں چیزاں دے قریب نہیں جا سکتے, اور نہ ہی جو ایمان والا ہے وہ انہاں چیزاں دے قریب جا سکتا ہے. خالق کائنات نے ایک مقام تے اور ارشاد فرمایا کہ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. کہا حود علیہ السلام نے کہ واجب ہو گیا تواڈے اوپر تواڈے رب دی طرفوں عذاب اور غضب. اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے جو رجس ہے اس نو عذاب آکھیا ہے کہ رجس دا معنی اللہ دا عذاب ہے. حضرت حود علیہ السلام دی قوم نے اپنے نبی دی نافرمانی کی تھی تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے اوتے لازمی ہو گیا ہے کہ ہن تواڈے اوتے اللہ دا عذاب بھی آوے گا اور اللہ تعالیٰ دا غضب بھی آوے گا. جڑا لفظ استعمال فرمایا وہ
رجس ہے۔ تو یعنی کہ جڑا رجس ہے اس تو مراد اللہ تعالیٰ دا عذاب بھی ہے۔ آقا علیہ السلام دے جو اہل بیت اطہار نے انہاں نو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے رجس انہاں تو دور کر دیتا ہے۔ جیڑی جیڑی چیز رجس دے وچ آوے گی، ہر او چیز جو رجس دے وچ آوے گی وہ اہل بیت تو دور ہے۔ اور یہ 14 چیزاں نے جہڑیاں ٹوٹل نے، اور او نے جہڑیاں اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائیاں نے۔ تو عذاب جو اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے وہ اہل بیت نو نہیں آ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا دے میدان وچ موجود نے، یا آپ دی شہادت ہو گئی ہے تو اس بعد یزیدی یہ کہندے سن کہ رب ساڈے نال ہے۔ وہ یہ کہندے سن کہ اللہ تعالیٰ ساڈے نال ہے، اگر اللہ تعالیٰ ساڈے نال نہ ہوندا تو اسی کامیاب کیویں ہو جاندے۔ امام حسین علیہ السلام دے نال اگر اللہ تعالیٰ ہوندا تو امام حسین علیہ السلام شہید کیویں ہو جاندے۔ اب ایک الگ موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں مدد کیوں نہ فرمائی، ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اس مختصر اپنے موضوع تے رہنا وا کہ وہ یہ کہندے سن کہ اللہ ساڈے نال ہے تاں اساں کامیاب ہوئے، اگر اللہ امام حسین پاک دے نال ہوندا تو پھر او شہید نہ ہوندے۔ تو انہاں دا یہ کہنا خدا ساڈے نال ہے، اور خدا ان دے نال ہوندا ہے جن دے اوتے خدا راضی ہوئے۔ خدا جن دے نال ہوئے ان دے اوپر اللہ تعالیٰ دی رحمتاں ہوندیاں نے، اور اللہ جن دے نال ہوئے اللہ انہوں عذاب نہیں دیندا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت، میں تواڈے تو اپنا عذاب دور کر دیتا ہے۔ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیڑی امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہے وہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی جو شہادت ہے اس دے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا شامل ہے، اس شہادت دے وچ اللہ تعالیٰ دی مائیت شامل ہے۔ اساں جو کہنے ہاں کہ خالق نے فرمایا کہ اے حسین تو قربانی دینی ہے، فرمایا میں دیواں گا، تو یہ وہی ہے کہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ اللہ نعوذ باللہ منہ انہاں نال ناراض ہو گیا یا انہاں تو دور ہو گیا، کیونکہ اللہ نے تو اپنا عذاب انہاں تو دور کر دیتا ہے۔ لہذا جو اہل بیت کرام تو دور ہوئے گا وہ اللہ دے عذاب دے قریب جائے گا، جیڑا اہل بیت نال پیار کرے گا اور اللہ دے رحمتاں نصیب ہون گیاں۔ خالق کائنات نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا فَآرِدُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ اپنے محبوب علیہ السلام نو منافقاں دے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب تسی انہاں تو اپنا منہ پھیر لو، کیوں؟ انہم رجس، او رجس نے، یعنی کہ وہ ناپاک نے، وہ منافق نے۔ اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے رجس نو منافقت دے نال بیان فرمایا ہے، یعنی کہ رجس دے جڑے معنی نے انہاں وچ ایک معنی منافقت بھی ہے۔ مومن دی شان نہیں کہ اندے وچ منافقت آ جاوے، اہل بیت کرام دی شان نہیں کہ انہاں دا ایمان کمزور ہو جاوے، کیونکہ اللہ نے رجس انہاں تو دور کیتا ہے۔ اساں اج تک یہی کہندے ہیں کہ اللہ نے رجس دور کر دیتا ہے، اے نہیں پڑھیا کہ رجس ہوندا کی ہے، رجس دی قسماں کنیاں نے، کنیاں چیزاں نے جنہاں نو رجس اللہ دے قرآن نے کیا ہے، اور او ہر چیز اہل بیت تو دور ہے۔ اس مقام تے منافقت ہے، فرمایا کہ اللہ نے اہل بیت اطہار تو منافقت نو دور کر دیتا ہے۔ جتوں منافقت نکل جاوے اوتے بچدا کیا ہے؟ ایمان بچ جاتا ہے۔ جتوں منافقت نکل جاوے اوتے باقی کی رہ جاتا ہے؟ ایمان رہ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اہل بیت اطہار جڑے نے، امام حسین علیہ السلام جڑے نے، انہاں دے ایمان کامل نے، اور ساڈے ایمان بھی ادوں ہی کامل ہون گے جدوں اسی انہاں دی محبت کراں گے، انہاں دا احترام کراں گے اور انہاں دے رستے نو اپناواں گے۔ اور اگر ساڈے وچ کوئی منافقت رہ گئی تو پھر اسی سچے لفظاں وچ حسینی نہیں ہاں۔ اگر اسی حسینی بننا ہے اور یہ دعویٰ ساڈا ہے تو پھر سانو جو منافقت ہے اپنے وچوں ختم کرنی ہوئے گی،
اور سانو اخلاص اور اپنا ایمان مکمل کرنا ہوئے گا۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اوپر گمراہی نو ڈال دیتا ہے اور انہاں لوگاں نو کوئی عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بد عقیدگی، رجس کا معنی ایک ہوتا ہے بد عقیدگی، اور دوسرے مقام تے خالق کائنات نے فرمایا کہ رجس تو مراد ہے گمراہی۔ تو ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے امام حسین علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور طرح طرح دیا گلاں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ جاننا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور جو یزید ہے وہ گمراہ ہے، اس وچ بد عقیدگی آئی ہے، اس نے اسلام دی حداں نو پامال کیتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام دی یہ شان نہیں کہ ایک او گمراہ دی جا کے بیعت کرن۔ کبھی بھی جڑا راہ راست سے موجود ہے وہ گمراہ دی بیعت نہیں کرے گا، اور جو راہ راست سے موجود ہے اس نے جو رستہ چنیا ہے وہ حق دا رستہ ہے۔ ایسے لوگاں دیاں تحقیقاں موجود نے، وہ کہندے نے کہ امام حسین علیہ السلام دا جو خروج ہے وہ درست نہیں ہے، انہوں نے نہیں نکلنا چاہیے سی، وہ بیٹھ جاندے انتظار کرتے وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے کیوں کیتا؟ تو انہوں نے یہ جاننا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام وہ نہیں جڑا گمراہ ہو سکے۔ امام حسین وہ ہے جس رستے تے امام حسین چلے گا وہی رستہ صراط مستقیم ہوئے گا، کہ وہ اہل بیت جڑے نے وہ جس رستے تے چل پین وہ رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اسا کہنے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا۔ اب وہ رستہ کیڑا ہے کیویں لبے گا؟ وہ صراط مستقیم کیڑا ہے؟ اسی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ آ رستہ صراط مستقیم ہے، آ رستہ صراط مستقیم ہے، آ رستہ صراط مستقیم ہے۔ اساں ڈھونڈاں گے پھر اساں اوندے تے چلاں گے، لیکن اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام، آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات، اور خصوصاً جو 5 تن پاک علیہ السلام نے، اے او عظیم ہستیاں نے جس رستے تے اے چل پین گے وہ رستہ ہی صراط مستقیم بن جائے گا۔ کہ اگر اسی انہاں دے رستے تے چل پئیے، جدھر جدھر اے لگے جان تساں ادھر ادھر لگے جاؤ، رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اور جیڑا اس رستے تو ہٹ جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے گا۔ خالق کائنات نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ پاس تسی بچ جاؤ بتاں دی نجاست دے کولوں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ حکم ہے کہ تسی بتاں دی رجس دے کولوں بچ جاؤ، کہ لوگ بتاں دے بارے جڑے بتاں نوں پوجدے نے، انہاں دی پوجا کردے نے، انہاں نوں منندے نے، انہاں دے اگے جا کے جھکدے نے، فرمایا انہاں دے کولوں بچ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس رستے تے نہیں جا سکتے، لیکن اگر ساڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہوئے کہ جیڑا آکھے بھی کہ میں مسلمان ہاں، پھر بتاں بھی چنگا آکھے یا بتاں والیاں نوں چنگا آکھے۔ پچھلے دنوں میں تانوں پتہ ہے کہ ساڈی ایک فوتگی ہو گئی سی، اسی اتنے گئے ہیں راوی، تو اتنے چونکہ پھر لوگ جمع ہوندے نے، اتنے ایک بندہ آیا تو وہ میرے کزن دا استاد درزی، تو اس نے کہا جی کہ دیکھو سارے ہی چنگے نے، کہ جیڑا پتھر مکے پاک وچ لگیا ہوا ہے نا وہ بھی پتھر ہی ہے، اور ہندو جیڑے پتھر دی پوجا کرتے ہیں وہ بھی پتھر ہی ہے، تو ہکو جے ہی نے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نے لفظ کہنے تو یعنی کہ سوچ تسی یہ ویکھ لو کہ وہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی پتھر ہے، تو فرق کی رہ گیا؟ فرق تو بڑا ہے۔ تو انہوں اس واسطے عرض کر رہا ہاں کہ جتھے ایمان ہوئے گا اتنے بتاں دی محبت نہیں ہوئے گی، تو جدو ایمان آ جائے گا نا پھر وہ بندہ کدے نہیں آکھے گا کہ وہ بھی تو پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، بلکہ وہ جان لے گا کہ وہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، وہ پتھر ہے جس پتھر نو میرے نبی نے بوسا دیتا ہے، وہ پتھر ہے جڑا اس پتھر دا بوسا لے لے گا، وہ پتھر
ان دے سارے گناہ چوس لے گا، انہوں پاک کر دے گا، اور اے جڑا کافراں دا ہندوؤں دا جڑا بت ہے، جڑا پتھر ہے، اے او ہے جڑا ان دے اگے جا کے جھکے گا، ان دا ایمان ختم ہو جائے گا، اس دے پلے کچھ نہیں رہے گا، اس نے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ انہاں دی رجس تو بچ جاؤ، یعنی کہ ایمان والا ہو کے بھی اگر بتاں دے سامنے جا کے جھکے، انہاں نو چنگا آکھے، یا میں مزید نہیں گفتگو کردا، یعنی کہ انہاں دے بارے اگر نرم عقیدہ بتاں دے بارے رکھدا ہے تو اس نو جاننا چاہیے کہ ابھی تک میرا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تو بچن دا حکم دیتا ہے، اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ او لوگ جنہاں دے دلاں وچ مرض ہے تو اللہ تعالیٰ انہاں دے مرض نو بڑھا دیندا ہے، یعنی کہ جڑا دل دے وچ ایمان دا نہ ہونا ہے، دل دے وچ بد عقیدگی دا آ جانا، گمراہی دا آ جانا، منافقت آ جانا، ریاکاری آ جانا، غرور آ جانا، تکبر آ جانا، فخر آ جانا، کسے دے بارے کینہ کرنا، حسد رکھنا، یہ ساریاں جنہیں چیزاں نے دل دیاں بیماریاں نے، اور یہ ساریاں کی نے رجس نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو رجس فرمایا ہے۔ اب آخری لفظہ وچ میں امام حسین علیہ السلام دی لفظہ میں شان بیان کر لگیا ہاں کہ لوگ کہندے نے کہ شاید امام حسین علیہ السلام دے کول ویکھیا نہیں گیا کہ یزید کول حکومت آ گئی ہے، انہاں دے کول حکومت آ گئی ہے، سارے انہاں دی بیعت کر لئیے، انہاں کو روپیہ ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، فوج ہے، لوگ انہاں دی گل سنتے ہیں، انہاں دا حکم چلتا ہے، جو دنیا دی ہر چیز انہاں کول موجود ہے، اور امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول نے، آقا علیہ السلام دی بیٹی دے بیٹے نے، پانچتن پاک وچ شامل نے، اہل بیت اطہار وچ شامل نے، آیت تطہیر انہاں دے شان وچ، آیت مودت انہاں دے شان وچ، آیت مباہلہ انہاں دی شان وچ، اور انہاں نو کوئی مقام ہی نہیں ملیا، اینے مقام ہے نے، پھر کہندے نے جی امام حسین نو کوئی مقام ہی نہیں ملیا۔ اگر سارا قرآن بھی انہاں دی شان وچ، نبی انہاں دا نانا، جنتی عورتاں دی سردار انہاں دی ماں، مولا علی مشکل کشا انہاں دا باپ، خود جنت دے سردار، پھر کہندے نے جی انہاں کول کوئی شے ہی کوئی نہیں سی، اس تو ود کیڑی شے ہے؟ وہ کہندے نے جی کہ انہاں نے ویکھیا تو انہاں نو یزید دے نال حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا کہ لہذا حکومت چونکہ اسی مسلمان ہاں، میرا نانا نبی سی، حکومت سانو ملنی چاہیے، اور آپ حکومت لین دے واسطے نکلے لیکن لے نہ سکے، جیڑا ایسا کہے گا، ایسا سوچے گا، وہ جان لوے کہ میرا دل بیمار ہے، امام حسین دا دل بیمار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جڑیاں ساریاں چیزاں نے یہ ساڈے وچ آ سکدیاں نے لیکن میرے امام وچ نہیں آ سکدیاں، کیونکہ اللہ نے ساریاں دور کر دتیاں نے، جنہاں نو ہر چیز اللہ نے جنہاں تو دور کر دیتی ہے۔ اللہ کہے میں دور کر دیتی منافقت، اللہ کہے میں بد عقیدگی دور کر دیتی، اللہ کہے میں انہاں کولوں گمراہی دور کر دیتی، اللہ کہے میں اپنا عذاب انہاں تو دور کر دیتا، اللہ کہے میں انہاں دے دل پاک کر دیتے، حسد نکال دیتا، بغض نکال دیتا، ریاکاری نکال دیتی، کینہ نکال دیتا، بد عقیدگی نکال دیتی، انہاں دے دل نو پاک کر دیتا، صاف کر دیتا، طیب کر دیتا، طاہر کر دیتا، ایویں پاک کیتا جویں پاک کرن دا حق ہے، پھر کوئی کیویں کہہ سکتا ہے اوتھے ناپاکی آوے گی؟ اگر کوئی آکھے گا ان دا اپنا دل ناپاک ہو گیا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام دی عزت، آپ دا احترام اور آپ دی شان اور آپ دے مقام نو سمجھن دے واسطے بھی ایمان دا ہونا ضروری ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ سانو پیغام دیتا ہے، ساڈے واسطے پیغام ہے، فرمایا کہ سر کٹ جائے، نیزے پہ چڑھ جائے، لیکن کبھی یزید کی اطاعت نہ کر قبول۔ اگر تیرے سامنے کبھی یزید آ جائے، کبھی یزیدیت آ جائے، کبھی یزید کا کوئی کردار آ جائے، پھر تو ان دے سامنے جھکنا نہیں، ڈٹ جانا ہے۔ بلکہ لوگ تا اب جس وقت سیاست کرتے ہیں نا تو الیکشن ہون گے
تو اوپر لکھن گے کہ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح. دنیا واسطے کہن گے، ووٹاں لین واسطے، دنیا دے عہدیاں دے واسطے کہن گے کہ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح. کیا اسی ایمان دے واسطے نہیں ڈٹ سکتے؟ سانو ایمان واسطے ڈٹنا چاہیے. ساڈا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ کچھ روے نہ روے، ایمان رہ جائے. اگر ایمان رہ گیا تو سب کچھ رہ جائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.